خواتین و حضرات، اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں ملک کے ماہ راز طبلہ نواز استاد کریم بخش پیرنا موجود ہیں، اور اس وقت اسٹوڈیو میں دیگر حضرات بھی موجود ہیں۔ استاد شریف خان ہیں، بھائی طفیل محمد طبلہ نواز ہیں، حامد حسین خان ستار والے ہیں، اور محمد اقبال صاحب ہیں۔ آئیے ہم ان سے کچھ تال اور سر کے بارے میں باتیں کریں۔ استاد صاحب یہ بتائیے کہ طبلے اور پکھاوج کے باج میں کیا فرق ہے؟ طبلے کے باج میں اور پکھاوج کے باج میں یہ فرق ہے کہ مثلا جو گت ہوتی ہے اس کے انداز دوسرا ہوتا ہے، جو پکھاوج کے بول ہیں اس میں دوسرا ہوتا ہے۔ یعنی بول ہمیں بتائیے کہ پکھاوج کی کیا بول ہوتی ہے؟ پکھاوج یہ ہوتا ہے پکھاوج کا۔ اب طبلے کا انداز یہ ہے استاد اگر ایک بات بتائیے، جب آپ بجا رہے تھے تو میں آپ کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا تھا، کیا کچھ ایسی بات بھی ہے کہ پکھاوت جب بجاتے ہیں تو ہاتھ کھل جاتے ہیں اور طبلہ جب بجایا جاتا ہے تو ہاتھ بند رہتے ہیں؟ پکھاوج کھلے ہاتھ سے بجایا جاتا ہے اور طبلہ جو ہے وہ بند ہاتھ سے بجایا جاتا ہے، یعنی بائیں کے اوپر بائیں کا ہے وہ کام سارا۔ اس کو اور جو طبلہ ہے وہ اچھا، طبلے کے میں بھی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، مثلا مورا ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے، گت ہوتی ہے، گت توڑا ہے، پرن ہے۔ ہمیں آپ علیحدہ علیحدہ بتائیے۔ مثلا میں پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ قاعدہ کیا چیز ہے، قاعدہ کیسے بجایا جاتا ہے؟ اچھا، یہ تو آپ نے قاعدے کی ہمیں مثال دی ہے، ابھی ہمیں یہ بتائیے کہ مثلا گت اور گت توڑے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ گت یہ ہے کہ جس کے آگے تیا نہ ہو، یہ سنیے جی۔ اوپر جائے گی بھی تیز ہو جائے گی اور نیچے جائے گی بھی وہ گول ہوں گے، یعنی اس کے آگے تیا نہیں ہوتا۔ گت توڑے کا یہ انداز ہے کہ اس کے آگے تیا ہوتا ہے، وہ یہ ہے۔ گت اور گت توڑے کا فرق ہماری سمجھ میں آ گیا۔ پرن کسے کہتے ہیں؟ پرن جو 3 مرتبہ 3 چکر میں آوے، یعنی پہلے 2 چکر جو ہیں وہ سم پر نہ آئیں، اور تیسرا جو ہے تیسری مرتبہ آوے وہ پورے سم پر آئے۔ جی، ایک پرن بھی ہے، ایک پرن یہ ہے۔ اچھا استاد، اب ہمیں آپ اپنی پسند کی کوئی تال سنائیے، مگر تال سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کون سی تال بجا رہے ہیں، اس کے کتنے ماترے ہوتے ہیں، تاکہ ہمارے جو ہیں سننے والے انہیں بھی اس کا پتہ چل جائے۔ اب میں 3 تال بجاتا ہوں۔ جی اچھا، تو 3 تال میں اس میں یہ ہے کہ پہلے نخرے ہوتے ہیں بڑے اچھے، وہ جیسے شروع ہوتے ہیں وہ یہ ہے انداز، یعنی آپ یہ انداز۔ ہاں،
اچھا استاد یہ بتائیے، یہ تو آپ نے تال سنائی، تال اور سواری میں کیا فرق ہے؟ تال سواری میں وہ 15 ماترے کی ہوتی ہے جی 6 سواریاں ہیں جی کون کون سی؟ 3 تال کی سواری، جی 4 تال کی سواری، جی 5 تال کی سواری، جی 6 تال کی سواری، 7 تال کی سواری، 9 تال کی سواری، یعنی 6 سواریاں ہیں، جی تو ان کے وزن اپنے اپنے ہیں، جی تو بس سواریاں 6۔ مثلا اب 3 تال 3 تال کی سواری یہ ہے، دیکھیے نا، میں پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ مثلا 3 تال کی سواری جو ہے 3 تال جو ہے وہ 16 ماترے کا ہے، 3 تال کی سواری کتنے ماترے کی ہوتی ہے؟ 16 ماترے کی ہو جائے گی۔ اچھا اس طرح سے مثلا چوتالا جو ہے یہ 12 ماترے کا ہے، جی تو اس کی جو سواری ہے وہ کتنے ماترے کی ہوتی ہے؟ جو 11 ماترے کی سواری ہے نا 4 تال کی، ہاں جی وہ اس کا وزن ہے 11 ماترے، جی۔ جو 4 تال کی سواری ہے نا جی۔ اس کا وزن جو ہے وہ 11 ماترے ہے۔ میں یہی یعنی اس سے مقصد یہ ہے کیا ساری سواریاں ایسی ہیں کہ جتنے کا ٹھیکہ ہے اس سے 1 ماترا کم کی سواری ہوتی ہے؟ یعنی ان کا وزن تو علیحدہ ہے۔ نہیں، میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا مثلا 3 تال کے 16 ماترے، 16 ماترے، اس کی سواری جو ہے 15 ماترے کی، چوتالے کی یا ایک تالا بھی جسے کہہ لیتے ہیں وہ 12 ماترے کا ٹھیکہ ہے، اس کی جو سواری ہے وہ جو ہے وہ 11 ماترے کی ہے، تو یعنی 1 ماترا کم تال سے ہوتا ہے، تو کیا تمام سواریوں میں یہی ہے؟ عرض کرتا ہوں جی یہ 3 تال کی سواری ہے۔ جی یہی 5 تال کی ہوتی ہے۔ جی جی اب یہ اس کا وزن یہ ہے، وزن اس کا 16 ماترے تھا، اس کا 15 ماترے ہوگا۔ جی دن دا کے دن دا کے دن دن دا دن دا 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 دن دن طاقت کے دن نا کرتا دن دن نا دن دا کے دن دا کے دن کے دن دن دا دن دا 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 دن دن طاقت کے دن نا کرتا دن دن نا دا یہ 15 ماترے۔ سبحان اللہ۔ اچھا استاد آپ یہ طبلے کے علاوہ کوئی اور بھی ساز بجا لیتے ہیں؟ اجی کچھ بجا ہی رہتا ہوں، جو جتنے بھی ساز ہیں، کوئی تال دیا کے کچھ مثلا تو وہ کم سے کم وہ بجا ہی دیتا ہوں نا، جو تال دیا کے ساز ہیں۔ اچھا یہ تو تال دیا میں تو آپ ماشاءاللہ استاد ہیں، یہ بتائیے کہ مثلا تال اور سر کا تو بڑا میل ہے، اور آپ جب گویوں کے ساتھ بجاتے ہیں تو آپ کو طبلہ ملانا پڑتا ہے، اور ایک خاص سر پہ، کبھی پنچم پہ، کبھی گندھار پہ، بالکل جو ان کا سر ہو ان کے ساتھ ملانا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ سر سے ایک طبلہ نواز کا کہاں تک تعلق ہونا چاہیے آپ کا خیال میں؟ سر سے بہت اچھا تعلق ہے، جی سر سے، جی کیوں کہ تال اور سر، تال جس وقت پیدا ہوتا ہے تو سر پیدا ہوتا ہے، جی تو جو تال نہ ہو تو سر نہیں پیدا ہو سکتا۔ ہاں یہ مثل مشہور ہے کہ آدمی بے سرے گویے کو تو سن لیتا ہے مگر بے تالے کو نہیں سن بتانے کو نہیں سن سکتا یہ چیز۔ اچھا استاد یہ بتائیے کہ یہ جو ہے مثلا آپ نے اکثر استادوں کے ساتھ بجایا ہوگا، آپ کو تو بڑے نایاب استائی اور انترے یاد ہوں گے، ترانے یاد ہوں گے، آج کچھ ہمیں آپ کچھ عطا فرمائیے، مثلا کوئی ترانہ آپ کو ایسا نایاب سا یاد ہو تو ہمیں وہ سنائیے۔ تال تو مجھے اچھے اچھے خیال تو بزرگوں کے یاد ہیں، ایک ترانہ پیش کرتا ہوں خدمت میں، جی ارشاد تو وہ سن لیجیے۔ ارشاد۔ تانوں دردتانا دین تانوں دردتانا دین تانوں دردتانا دین تانوں دردتانا دین تانوں دردتانا نادر در 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 دین دین تانا نا نادر در 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 دین دین تانا تانا نا تانا نا در نا نادر در در تانا در دوم تانوم در نا در نا در نا در نا دین توم تانا نا در 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 توم 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 در 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 دین دین تانوم تانوم در در تانا دین تانوم۔ دیکھیے اس کی تروٹ کیسی اچھی ہے۔ نادردانی تو مردانی دہراتے توم نادردانی تو مردانی دہراتے توم وہ دن دانی دیر نا در دانی دھاگرتے جھمکرتے دھاتی دھاگرتے جھمکرتے دھاتی دھاگران دھاگر دھاگر دھا
نادردانی تو مردانی دھڑے تو مودنی تو دانی دیر نہ دردانی دھکڑتی دھمکڑتی دھاتی دکڑان دھا کردا کردا کرتک تکڑان دھا 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 دکڑان دھمکڑتا کرتا ترک تک دکنے دھا دھا ترک تک دکنے دھا دھا ترک تک دکنے دھا دھا تائنو دردتانا تائنو دردتانا دیم تائنو آدانو دردتانا دیم تائنو دردتانا دیم آدے نادی تائنو دردتانا دیم. اچھا استاد، اس سے پتہ یہ چلا کہ ترانے اور تروٹ میں یہ فرق ہے کہ اگر اس میں طبلے کے بول ترانے میں شامل کر دیے جائیں تو وہ تروٹ بن جاتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل تروٹ بن جاتی طبلے. اچھا، یہ آپ نے جو ترانہ سنایا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ خود ہی اس پہ ٹھیکہ بھی لگائیں اور ہمیں یہ ترانہ سنائیں؟ بالکل. تو ذرا سنائیے. وہ جو ہے ترانہ، وہ ترانہ گالوں گا تروٹ ہاتھ سے بجاتی. یہ بہار کا ترانہ ہے؟ جی ہاں، اڈانی کی بہار. جی جی. تو جو تروٹ ہے وہ ہاتھ سے اور منہ سے کہتے ہیں. نادردانی تو مردانی دھڑا دے تو مودنی دردانی دیر نہ دردانی دھکڑتی دھکڑتی دھاتی دکڑان دھا کردا کردا کرتی تکڑان دھا 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 دھمکتا کرتا ترک تک دکنے دھا دھا ترک تک دکنے دھا دھا ترک تک دکنے دھا دھا تائنو دردتانا. اچھا استاد، ایک بات اور بتائیے کہ طبلہ ایک تو یہ ہے جو ہم گانے کے ساتھ یا کسی ساز کے ساتھ آپ بجاتے ہیں، ایک طبلہ جو ہے وہ رقص کے ساتھ بجتا ہے، ناچ کے ساتھ بجتا ہے. تو اس طبلے میں جو کسی گویے یا گائک کے ساتھ بجتا ہے اور رقص کے ساتھ بجتا ہے، اس میں کوئی فرق ہے ان کے؟ اس میں بہت فرق ہے جی. جی. اس میں یہ ہے کہ ناچ کا طبلہ جو ہو جاتا ہے کرتا دیتا دھانی دا کرتا دیتا کرتے دھانی دا کرتے دھانی دا کرتے دھانی دا کرتے دھام تھی کرتے دھام تھی کرتے دھام تھی. اچھا، میں یہ چاہتا ہوں اگر آپ ہمیں یوں بتائیں کہ مثلا 3 تال کا ایک 3 تال بجائیے، اور اس کے بعد اگر اسی 3 تال کو آپ نے ناچ کے انداز میں بجانا ہو تو کیسے آپ بجائیں؟ یعنی کس کے ساتھ؟ 3 تال جی ہے، ایک تو 3 تال ویسے 16 ماترے کا آپ ایک چکر میں بجا دیجیے، اور پھر اسی چکر کو ناچ کا جو یا رقص کا جو انداز ہے اس میں ادا کر کے، یعنی 16 ماتروں کو ہی ادا کر کے دکھائیے. اچھا استاد، یہ بتائیے آپ نے بڑے بڑے گویوں کے ساتھ طبلہ بجایا ہے، کوئی آپ کی زندگی کا ایسا واقعہ جو آپ کو پسند ہو یا یاد رہا ہو، کوئی ہمیں سنائیے. واقعات؟ جی ہاں، کوئی مثلا آپ نے کسی اچھے گانے والے کے ساتھ یا بجانے والے کے ساتھ سنگت کی ہو. میں پہلے مرتبہ سب سے پہلے جی بمبے میں گیا. جی. یہ میرا پہلا چانس تھا جو میں جوانی کے وقت پہلے جا کے دنگل بمبے میں بجایا. جی. اس وقت خان صاحب اللہ بخش بسم اللہ صاحب، منیر خان صاحب تھرکا خان کے استاد، اور وحید خان صاحب بہ میرے دنگل میں موجود. وہاں سے جو وہ میرا دنگل ہوا تو اس میں سے اللہ نے مہربانی فرمائی، میرا بڑی کامیاب ہوئی. اور خان صاحب وحید خان نے اٹھ کے کہہ دیا، یہ اٹھ کر کھڑے ہو کر کے، کہ یہ طبلہ آج جو میں سن رہا ہوں، یہ 25 برس کے بعد میرے کانوں میں یہ آواز طبلے کا آیا ہے. تو تمام طبیلے والی چال وہ ہے ایک بہت بڑی، اس میں تمام دنیا کٹھی. وہ میرا پہلا واقعہ تھا، وہ میرے خدا نے مہربانی کی تھی. اسی کیا نام دنگل میں میرا ساری ہندوستان بھر میں نام ہو گیا تھا. تو تمام ریاستوں میں مجھے بلایا گیا، یعنی یہاں تک کہ دکن میں بھی. یہ تو ہوا نا وہ واقعہ جو پہلی دفعہ آپ کی زندگی میں پیش آیا. نہیں، میرا مراد یہ تھی کہ سنگت کرتے وقت آپ کے ساتھ کسی گویے یا فنکار کی سنگت کے وقت میرے تو اول تو یہ چیز ہے کہ میں طبلہ بجاتا تھا، میرا نام طبلہ تھا اور طبلے میں تھا. اور کریمہ ساری ہندوستان میں خدا کی مہربانی سے پنجاب میں ہوتی رہی. کسی گویے نے مجھے یہ کہا ہی نہیں کہ میرے ساتھ ٹھیکہ لگاؤ. یعنی گویوں کے ساتھ ٹھیکہ لگانے والا جو ہوتا ہے وہ کوئی علمیت نہیں ہے، ٹھیکہ لگانا ہوتا ہے. باقی میں اپنا طبلہ بجاتا رہا ہوں. یعنی آپ کی مراد یہ ہے کہ اپنا گویوں کے ساتھ ٹھیکہ لگانا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا اپنا جو ودیا ہے وہ بتانا بڑی چیز ہے. تو میں اپنا طبلہ بجاتا رہوں، جہاں گویے گاتے رہے ہیں، سرگیے بجاتے رہے ہیں، ستاری بجتے رہے ہیں، نامی میں طبلہ بجاتا رہوں دنگل میں. یہ مجھے ریڈیو میں آ کے یہ کام ہوا کہ گویوں کے ساتھ مجھے ٹھیکہ لگانا پڑا. نہیں تو پہلے مجھے کسی نے نہیں کہا کبھی کسی کو. اچھا، مگر استاد جس وقت آپ طبلہ بجاتے ہوں گے محفلوں میں تو اس وقت بھی گستاخی معاف آپ کسی نہ کسی ساز کے تو محتاج ہوتے ہوں گے جو لہرا لگاتا ہوں.
اور پھر آپ طبلہ بجاتے ہیں. سرگی کا ضروری لہرا چاہیے تو جب بھی طبلہ مطلب یہ ہے کہ کوئی تو آدمی لہر کو رکھتا ہوگا اور پھر آپ طبلہ بجاتے ہوں گے. طبلہ جب بھی بج سکتا ہے. یہ طبلہ محتاج ہے سرگی کا اور لہرے کا. جب تک لہر آئے یا سرگی ساتھ نہ ہو تو طبلہ نہیں بج سکتا. تو یعنی یہ دوست ہے سرگی طبلے کی لہرا بجاتی ہے تو طبلہ بج سکتا ہے. اچھا استاد، آج ہمیں آپ اپنی پسند کی کوئی تال سنائیے. یہ اور میں درخواست کروں گا کہ ذرا یہ یہاں پر آپ کے میں نے عرض کیا تھا کہ بڑے بڑے فنکار موجود ہیں، ذرا ایسی لے سنائیے کہ 2-4-10 منٹ تاکہ وہ سنیں. اور اس کا دیکھیے اس کو کہتے ہیں جی آڑ. جی تو یہ ہے آڑ. کیا مراد ہے آڑ سے؟ آڑ سے یہ مراد ہے کہ چوتالے کا میل 8 اور 12 کا میل آڑ ہوتی ہے. 7 اور 8 کا میل کواڑ ہوتی ہے. تو اتیت لے ہوتی ہے. یعنی جو تقسیم ہو جائے وہ تو ہوگی آڑ، اور جو تقسیم نہ ہو سکے اسے کواڑ کہتے ہیں. وہ کواڑ کہتے ہیں. صحیح بات ہے ماشاء اللہ. تو اس میں سے دوسری لیں بھی ہیں، اتیت بھی ہے. وہ وکری لے ہے. تو ایسے کر کے لیوں کے نام ہے. گرگھات ہے شروعات میں. گرگھات کا نام ہے شروعات. یعنی جو شروعات لے کی جاتی ہے 3 تال کی اس کا نام ہے گرگھات. اور اس کا جو تبادلہ ہوتا ہے 3 تال کے ساتھ چوتالے کا یا دادرے کا تو وہ آڑ بن جاتی ہے، ڈیوڑا ہو جاتا ہے. اچھا جی، اگر وہ چینچل کے ساتھ اس کا تبادلہ کیا جائے اور سم سے سم تک لیا جائے تو وہ اس کا نام کواڑ کہتے ہیں. وہ 14 ماترے اور پھر اپنا جی 7 ماترے 14 ماترے 12 ماترے. تو وہ یہ ہے کہ پہلے تو 3 تال ہے. اب یہ آڑ چوتالے کی دھان کتک دن کتک تات نانا دی دنا دھان کتک دن کتک دیکھنا ڈیوڑی ہوتی ہے. دھان کتک دن کتک تے تے کت دھان دھان دھر دھر کت تگ ن تک تے 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 کت تک تا کت تا تک تے دن تے دن تے کتک دھان تک تے دن تے کتک دھان تک تے دن تے کت تے کتک دھان کتک دن کتک تے دھان دھان تے تے کت تا کت تا تک تے دھان تک تے کتک دھان تک تے. یہ ہوئی کوار. 3 تال کے ساتھ آڑ یہ ہوئی اور 3 تال کے ساتھ کواڑ بنتی ہے چینچل کی. بات بتائیے کہ طبلے کے مختلف بول ہیں، ان میں سے کون سے بول ہیں جو وزن کے پورے ہیں اور کوئی دھن کے بول ہیں؟ مثلا میں نے ایک دفعہ کسی استاد سے سنا تھا کہ دھر دھر اور ترکٹ جو ہیں یہ دھن کے بول ہیں. اس طرح سے مختلف بول جو ہیں آپ ہمیں وہ سنائیے طبلے کے. دھونی کے بول بالکل ٹھیک ہے کہ جو استادوں لوگوں نے کہا کہ دھونی کے بول جو ہیں مثلا دھونی کا بول ہے تو یہ دھر کے اچھا نہیں لگ رہا تو یہ دھونی میں اچھا لگتا ہے. ترکٹ جو بول ہے تو یہ ترکٹ اور دھر دونوں دھونی کے بول.
اچھا اس سے مراد یہ ہے جی کہ کچھ بول جو ہیں وہ دگنی میں ادا ہوں تو اچھے لگتے ہیں. اچھے لگتے مثلاً ہم گانے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ درباری جو ہے یہ بلمپت قرار ہے. اگر آپ کو درد گانا ہے تو آپ اڈا نہ گائیے. درباری اگر آپ درد میں گائیں گے تو درباری کی صحیح خوانی جو ہے وہ قائم نہیں رہتی. اسی طرح سے اسی طرح یہ طبلے کے بول ہیں جی. جو دھرت کے بول جو حق رکھتے ہیں دھرت کا جی. اس کو تھوڑی لے میں بجایا جائے تو اس کی وہ خاصیت اچھی نہیں لگتی، یعنی اس کی شکل نہیں اچھی لگتی اور ان کی وہ بات نہیں بنتی، خوبصورت نہیں رہتی جب تک کہ وہ اپنی منزل پر نہ جا کے بجے. تو جو تھوڑی لے کے بول ہیں جب تک وہ تھوڑی لے، مثلا جیسے ٹھیکے کے بول علیحدہ ہیں، طبلے کے نام ریلے کے بول علیحدہ ہیں، سلف کے بول علیحدہ ہیں. یہ سلف ہے تو ٹھیکے کے بول نیچے ہوتے ہیں دن دا دن نا دن دن دا دن دن دا دا دن دن دا. اب دیکھیے یہ اوپر نہیں جا سکتے. دن دن تا دن نا کتا دن دن نا ان کا گھر ہی ہے. اچھا اب ریلا جب آئے گا تو جب ریلا ہوگا تو وہ یہ ہوگا وہ ریلا چلے جائے گا، اوپر چلے جائے گا. یعنی ٹھیکے کا اوپر جو ہے جانا مشکل ہے، مشکل ہو جاتا ہے. جی اس کا مقام ہی وہ ہے. جی اس لیے تو ریلے کا مقام اوپر کا اوپر کا بس اپنی جگہ ہے. ٹھیکے کے بول علیحدہ ہیں بالکل. ٹھیکے کے بولوں کے ساتھ گد کا کوئی تعلق نہیں ہے. گد کا بول ٹھیکے میں نہیں ہوتا. ٹھیکے کا بول جو گد میں نہیں ہوتا، قیدے کا بول گد میں نہیں ہوتا، گد کا بول قیدے میں نہیں ہوتا. اچھا استاد ایک کام آج ہمیں آپ اور بتا دیجئے. مثال کے طور پر میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ 3 تال کے بول منہ سے پڑھیں اور ٹھیکہ سنائیں. اسی طرح سے 5-4 تالیں اور مثلاً آڑا چوٹالا لے لیجئے، دھمار لے لیجئے، اس طرح سے اکوائی لے لیجئے، جو مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ روز ہمارے استعمال ہوتے ہیں. اکوائی جو بزرگوں نے بنائی ہوئی ہے وہ یہ ہے دوسری. جی تو یہ جو ٹھیکے ہیں 3 تال کے کتنے ٹھیکے ہیں؟ جی نادی شروعات تو یہ ہے نادی دن نا 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 نادی دن نا. یہ بھی 3 تال ہے. اس کے ساتھ دوسرا جو تلواڑے کا ٹھیکہ ہے وہ بھی 3 تال ہے. دن دن دا 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 دن دن دا دن یہ بھی 16 ماترے ہے. ابھی یہ کیش تال ہے مگر اس کے جھول میں فرق پڑ جاتا ہے. اب یہ کیش تال ہے. جی یہ کیش تال ہے. یہ بھی 16 ماترے ہے. پھر دن دا دن پھر دن دا دا دن پھر دن دا دا دن پھر دن نا دن پھر دن دا. ادھر سامنے تو اس کا نام اکوائی نہیں ہے، اس کا نام کیش تال ہے. جی اکوائی ہے وہ بھی 16 ماترے. وہ یہ ہے اکوائی کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک ہاتھ کا بول وہ دیکھیں وہ یہ ہے گے دا. ادھر سم ہے اس کا بائیں پر گے دا کے دا کے دا کے دا کے دا یہ ہے اکوائی. ایک ایک بول اکوائی نام رکھا ہے جبھی کہ ایک ایک ہاتھ کا بول ہے. جی وہ جو دوسرا ٹھیکہ ہے اس کا نام کیشتا ہے. اچھا ہاں جی فرمائیے. جی مثلاً آپ نے یہ مجھے اب 16 ماترے کے آپ نے ٹھیکے بتائے ہیں جو مختلف جھولوں کے ساتھ مختلف بجے ہیں. اسی طرح سے 14 ماترے 14 ماترے کے ٹھیکے یہ ہیں دن تک دن دن دا دگ دن نا کتا دن دن نا دگ نا دگ دن. اچھا جی یہ بھی 14 ماترے ہے. تا تک دن دن دا گے تک دن دا تک دن دن دا گے یہ بھی 14 ماترے ہے. جی ان میں کیا فرق تھا؟ پہلا ٹھیکہ جو آپ نے بتایا وہ اس میں سے شکل علیحدہ رہتا ہے اور جھول بھی رہتا ہے وزن اتنا ہی ہے. وہ سیدھا دن دن دا دگ دن نا کتا دن دن نا دگ نا دگ دن. یہ سیدھا جا کے 14 ماترے ہو جاتا ہے. وہ جھول کے ساتھ آ کے 14 ماترے ہو جاتا ہے.
دیکھیے جی یہ بھی 14 ماترے کا ٹھیکہ، اس کو فرد دوست کہتے ہیں. جی ہاں فرد سنائیے. دن دن دھاگے دھک دن کہتا تھا دھک دن آگے تھا دھک دن 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 دھاگے دھک دن کہتا تھا دھک دن آگے تھا دھک دن آگے. یہ بھی 14 ماترے ہے. اب یہ دھمار شروع ہوئی. تا تدکت تا تدکت تا دن تدکت دن دن دھاگے تدکت دھاگے دن کے تا تدکت تا تدکت تا. یہ بھی 14 ماترے ہیں. تو یعنی ایسے کر کے تال جو ہے. اچھا ہوری دھمار اور دھمار میں کیا فرق؟ وہ ہوری دھمار میں اس میں وزن تو ان کا ایک ہے جی، باقی وہ بولوں میں فرق ہے. جی ہاں. تو وہ یہ ہے. آپ یوں کیجیے کہ پہلے ہمیں آپ دھمار سنائیے ادھر اور اس کے بعد ہوری دھمار. ہوری دھمار جی. تا تدکت تا تدکت تا دن تدکت دن دن دھاگے تدکت دھاگے دن کے تا تدکت تا تدکت دھٹ دھٹ دھاگے دھٹ دھٹ تا کہ دھٹ دھٹ دھاگے دھٹ دھٹ تا یعنی اس کا سم جو ہے کہ پہ آئے گا. یہ بھی 14 ماترے. اچھا میرا مطلب یہ ہے جی کہ یہ دونوں ٹھیکے علیحدہ علیحدہ بنانے کی آپ کے خیال میں کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ دھمار اور ہوری دھمار کا فرق کیوں بنایا؟ یہ اس وجہ کر کے بنا لیا کہ جتنے بھی ٹھیکے ہیں سب کا انداز علیحدہ علیحدہ رہے اور وزن ان کا بہت ٹھیکوں کا ایک ہوا اور وہ ان کے شکلیں ان کی علیحدہ علیحدہ ہوئیں. مگر جن جن بزرگوں نے بنایا علیحدہ علیحدہ جو ان کی تصنیف ہے یہ کہ کسی نے کوئی ٹھیکہ اس وزن کا بنا لیا، کسی نے کوئی ٹھیکہ اس وزن کا بنا لیا، کسی نے کوئی ٹھیکہ اس وزن کا بنا لیا. اگر ایک ہی آدمی بناتا تو پھر وہ ایک ہی رہتا نا. تو بزرگ تو بہت چلے آئے، انہوں نے اپنی تجویز کے مطابق اس وزن کے ٹھیکے بنا لیے تو وہ مختصر ہو گئے، وہ ان کی شکلیں علیحدہ علیحدہ ہو گئی. اچھا استاد ہمیں اپنی پسند کا کوئی تال آپ سنائیے. اور ابھی میری پسند کا تال تو سارے ہی پسند کے سمجھے جی. تو میری پسند کے تال جو ہیں اس میں سے وہ جو پھرتے ہوتی ہے نا، مثلا ایسے کر کے دھان تکت دھا 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 گن نگ تک تکت دھان تکت دھت کتا 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 دھت تکت دھت تک دھا گن نگ تارا نانا نانا تک 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 تکت دھت تکت دھان دھان تکت دھان دھان تکت دھان دھان تکت دھا 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 گن نگ تک تکت دھان تکت دھت کتا 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 دھت تکت دھت تک دھا گن نگ تارا نانا نانا تک 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 تکت دھت تکت دھان دھان تکت دھان تکت دھان دھان تکت دھا 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 گن نگ تک تکت دھان تکت دھت کتا 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 دھت تکت دھت تکت دھا گن نگ تارا نانا تک 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 تکت دھت دھان تکت دھان دھان تکت دھان دھان تکت دھا 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 گن نگ تک دھان آپ پھرت کہیں گے جی؟ اس کو 4 باغ کا گت کہیں گے. یہ 4 درجے کی گت ہے. ہاں جی ایسے بھی 4 درجے کی گت ہے. ایک اور سنیے. تک 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 تھا کتان دھاگن نگ تک تک گن نگ تک دھاگن نگ تک کتان دھا 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 گن نگ تک تک آپ گت کہیں گے یا گت توڑا کہیں گے؟ اس کو گت توڑا. یہ گت توڑے کی شکل کا 4 درجے کی گت ہے. شکل گت توڑے کی ہے مگر یہ 4 درجے کی گت کہتے ہیں. ہاں جی کیونکہ اس کے آگے چونکہ آخر میں تیا آیا ہے، تیا آیا ہے نا، تو تیا تو آنا ہے نا. اور گت توڑے کا فرق جو ہے بالکل شکل اس کی گت توڑے کی ہے. گت 4 درجے کی.
4 ہاں آپ کے خیال میں استاد دنیا میں اور ساز جو ہیں وہ کس قسم کے ہیں اور کتنے ہیں؟ ساری دنیا میں ساز تارے دیا کے ہاں جی دیا تارے دیا کے ساز ایوب صاحب 4 ساز ہیں. اچھا کون کون سے جی؟ ساری دنیا میں جی ارشاد. جس کو کہتے ہیں تت بے تت گھن شتر. جی تت بے تت گھن شتر. جی اس کا ترجمہ عرض کروں. جی ہاں ارشاد. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تت وہ ساز ہیں جو کہ تار والے ہیں. جی بے تت وہ ساز ہیں جو کہ بے تار سے تار نہیں ہے جن میں تار سے علیحدہ ہیں. گھن وہ ساز ہیں جو بڑے آواز والے ہیں، یعنی ڈھول ہے، تنبور ہے، نوبت ہے، نکارا ہے، ان کو کہتے ہیں گھن. شتر شتر اس کو کہتے ہیں جو تمام دنیا میں پھوک سے بچ. اچھا گھن سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ وہ ساز جو دھاتوں سے بنائے گئے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. بڑے بڑے آواز والے. مثلاً کھڑتال ہے یا اور چیزیں ہیں جو صرف جو یہ نہیں جس میں کوئی تار استعمال نہیں اور نہ ہی کھال یا پھوک استعمال نہیں ہوئی اور صرف ایک دوسرے کو ٹکرانے سے تال دی جاتی. ہاں وہ نہیں، ان کا گھن نہیں ہے. اچھا گھن وہ ہے جو کوئی بڑا بڑا جس کا آواز دور تک جاتا ہے. مثلا ڈھول ہیں تو بہت دور تک جاتا ہے، تنبور بھی جاتا ہے، نوبت جاتی ہے، نکارا جاتا ہے. تو یعنی گھن اس کا نام ہے جو کہ بڑے آواز والے ہیں. اور شتر اس کا نام ہے جو کہ جو ساز بھی پھوک سے بجے. تو یعنی 4 ہی ساز ہیں. 4 قسم کے ساز، 4 ہی قسم کے ساز ہیں بس، اور ان سے زیادہ نہیں ہے. اچھا جناب، اچھا آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. مہربانی. آئیے.